बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़हरा को अगवा हुए तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है और हैरानगी की बात है कि एक 14 साला मासूम लड़की को गायब करवाने वाले इस हद तक ताकतवर हो चुके हैं कि अब तक यही पता नहीं चल सका कि वो बच्ची कहाँ पर है। कभी कहा जाता है पुलिस की तरफ से कि वो बच्ची खुद जो है जाती हुई नज़र आ रही है, किसी के साथ चली गई, किसी से शादी करना चाहती थी, और फिर कहा जाता है कि नहीं, वो रिपोर्टिंग गलत की गई पुलिस की जानिब से। वो जो CCTV फुटेजेस आपने गलत जो है दुनिया के सामने रख दी, मीडिया के सामने अपने बयान दे दिया। इस हद तक हमारी इनसेंसिटिव पुलिस हो चुकी है, मीडिया इनसेंसिटिव हो चुका है कि पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ पर कौन सी बात करनी है, किस हद तक फैमिली जो है जुड़ी होती है, कितनी तकलीफ़ से गुजर रही होती है। कभी आप उनकी बच्ची के बारे में बोल देते हैं कि जी बच्ची तो जान कर चली गई है, किसी की फेक फुटेज उठा के दुनिया के सामने रख देते हैं और बोल देते हैं कि जी लड़की तो अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ चली गई, वो तो किसी से शादी करना चाहती थी। उसके तो जो है बड़े मामलात जो हैं, बड़ी चैट्स निकल के सामने आई। फिर आप कहते हैं कि जी नहीं, हम जो है गलती हो गई हमसे, वो अब दोबारा नशर ना करें, दोबारा ना चलाएं। वो CCTV फुटेज जो है वो फेक है, उस लड़की की नहीं है। खुदा का खौफ करें, खुदा से डरें। हमने जवाब देना होता है, अल्लाह को भी जवाब देना होता है। ये ना समझें कि जिस दुनिया में ही आप लोग जितनी बेगैरतियाँ डाल सकते हैं डालेंगे। दुआ ज़ारा आप सबको पता है कि जी बुरी इस वक्त उनकी फैमिली की सिचुएशन है। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके इंटरव्यूज़ देख रही थी। दिल खून के आंसू होता है कि आपकी जवान बेटी, मासूम सी बच्ची जो है वो इस वक्त गायब है। घर के बाहर वो कूड़ा फेंकने गई थी वालिद के मुताबिक, और कराची से उनकी बेटी अगवा हुई, लापता हुई, जो भी हुई। पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि हमेशा से ये बात है कि हमारी जो पुलिस है वो बाद में जागती है, बाद में। तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करती हूँ कि बच्ची को जो है गायब हुए, अगवा हुए 6 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका है। खुदा के लिए ज़िंदा लेकर आएँ बच्ची को। बाद में आप लोग आपकी इन्वेस्टिगेशन पर तो खैर सबको पता है कि किस तरह से फिटकार बरस रही है। उसके बाद क्या होगा अगर खुदा न खास्ता कुछ गलत इक़दाम हो गया, कुछ गलत हो गया, तो फिर आप लोग किस तरह आपका ज़मीर जो है वो आपको रातों को सोने देगा। इनके जो वालिद साहब हैं वो कहते हैं जी 16 अप्रैल को कराची के इलाके अल-फलाह सोसाइटी से उनकी बेटी घर के बिल्कुल बाहर जो है वो कचरा फेंकने गई, लेकिन वो वापस ही नहीं आती। पुलिस ने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन पुलिस की यकीन दहानी तो बातों तक ही महदूद है। आगे चल के बताती हूँ कि पुलिस ने क्या कारस्तानियाँ दिखाई हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग जो हैं इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे अदाकारों ने भी जो है इस बच्ची के लिए, बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाई है। और बात यह है कि जो बच्ची लापता हुई है उसके अहले खाना ने जो पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट जो बनाई है उसको गलत और मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने ये बात बोली है कि जी पुलिस की तफ्तीश बिल्कुल ज़ीरो है, रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे गलत बनाई है। अहले खाना ने मुतालबा किया था कि गलत रिपोर्ट मुरतब करने पर SHO अल-फलाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस वक्त उनको ओहदे से हटा दिया क्योंकि उन्हीं की कारस्तानी है। जो एक किसी और की वीडियो जिसमें वो लड़की सर पे दुपट्टा ओढ़कर उसके हाथ में बैग है, बैठती है और एक पिकअप में बैठ के चली जाती है, इन्होंने गलत जो है तरह से केस को लेकर चले और दुनिया को बताया कि जी लड़की तो किसी और के साथ जाना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, वालिदैन जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो अभी पुलिस यही कहानी सुना रही है कि जी बाजियाबी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। और इससे कबल पुलिस ने जो रिपोर्ट बनाई है, पुलिस की रिपोर्ट में वो कहते हैं जी बच्ची के अहले खाना के बयानात में तजादात सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक लापता बच्ची के वालिद ने बताया था कि दुआ 7वीं जमात की तालिबा है। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक बच्ची 30वीं जमात तक स्कूल आती रही और उसके बाद वो नहीं आई। उसकी क्लास फेलोज़ ने भी इस बात की तस्दीक की है। ये पुलिस ने रिपोर्ट जो बनाई है उसके मुताबिक। पुलिस के मुताबिक इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में कोर्ट मैरिज और निकाह की मालूमात सामने आई हैं। दुआ ज़हरा अपना टैबलेट भी अपने साथ ले गई। पुलिस ने जो ये तफ्तीशी रिपोर्ट बनाई है इसके वालिदैन ने ये मानने से मुकम्मल तौर पर जो है वो इनकार कर दिया है, वो ये नहीं मानते। और उन्होंने ये बात बोली थी कि 2000 का इस मामले से ये जो जिस तरह से वो जो एक CCTV फुटेज जो है वो पब्लिश की गई, पुलिस ने मीडिया के साथ जो है वो कोऑपरेट करके जो भी वो बताया कि जी ऐसी कहानी है। तो अब उन्होंने कहा है कि जी
دوبارہ سے اس CCTV فوٹیج کو جو ہے کسی صورت دعا زہرا کے ساتھ نہ جوڑے، اس سے اس کیس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اب دیکھ لیں کافی جگہوں پر معاملات جو ہیں بڑی عجیب و غریب قسم کے چل رہے ہیں۔ کراچی میں تو ویسے ہی معاملات عجیب ہیں، لیکن یہ بچی معصوم جو گھر سے نیچے صرف کچرا پھینکنے آتی ہے، یہ اس وقت غائب ہے۔ کراچی کا علاقہ نمائش چورنگی پر جو فلاحی تنظیم ہے وہاں پر روزہ داروں کے لیے سحری اور افطاری کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جو وہاں کے سربراہ ظفر عباس، انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سحری کرانے کے لیے، تو لڑکی کے جو والد ہیں، والدہ اور خالہ آئیں، انہوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی لاپتہ ہے، اور پولیس جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی، پولیس جو ہے وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ظفر عباس نے لڑکی کے والد کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی اور اپیل کی کہ جی میری بیٹی جو ہے وہ لاپتہ ہے، درد دل رکھنے والے جو ہے میری بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کریں۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے نوٹس لیا۔ ویسے آپ دیکھیں کہ پولیس کو مامور کیا گیا ہے، کس لیے پولیس کو مامور کیا گیا ہے؟ عوام کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن جی یہاں پر خدمتیں تو کسی اور کی ہوتی ہیں۔ پولیس عوامی نمائندہ تو کہیں سے لگتی ہی نہیں ہے، پولیس لگتی نہیں ہے، پولیس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ پنجاب پولیس کی خیر میں بات کروں تو وہ تو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں، پنجاب پولیس کو تو سائڈ پہ رکھ دیں، کراچی پولیس کے بھی میرے خیال میں جھنڈے ہی گڑے ہوئے ہیں۔ اب جی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق ان کی بیٹی دوپہر کو تقریباً 12 بجے کے قریب کچرا پھینکنے نیچے گلی میں گئی تھی جہاں سے وہ بچی لاپتہ ہوئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں والدین کہ ہم نے وہاں پڑوسیوں سے معلوم کیا لیکن اسے کسی نے نہیں دیکھا، جو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے اس میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، پولیس جو ہے وہ سراغ لگائی نہیں رہی۔ ساری تفتیش جو ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو مہدی قاسمی ہے اس بچی کے والد، ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور دعا سب سے بڑی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی کرونا کے بعد انہوں نے اسکول نہیں بھیجا اور سوچا کہ ویکسین کرانے کے بعد بھیجیں گے، لیکن پھر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ کہتے ہیں جی پولیس کسی طور پر جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ اب جب معاملہ سوشل میڈیا پر آیا ہے، پر ساری عوام جو ہے یک زبان ہو کر دعا کے لیے کیمپینز چلا رہی ہے، تو پولیس کو سن نہیں ہے پھر پولیس کیا کرے گی؟ اس طرح سے جی پولیس اس وقت سن رہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 3 ٹیمیں پولیس کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ SSP اینٹی وائلنٹ کرائم سیل اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ جی واٹس ایپ پہ، والد کے مطابق واٹس ایپ پر جو ہے 2 پیغام آئے تھے جس میں تاوان طلب کیا گیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے تقریباً 20 لاکھ دیں۔ تو والدین نے کہا کہ پہلے ہماری دعا سے بات کروائیں، لیکن پھر اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو بلیک میلنگ کے ذریعے تنگ بھی کیا جا رہا ہے اس وقت، اور مختلف لوگ کالز بھی کر رہے ہیں، رینسم کالز آ رہی ہیں، لیکن جی دعا کا پتہ نہیں، دعا سے کوئی بھی بات نہیں کروا رہا۔ پھر بات صرف اتنی ہے کہ ایک بچی اور مختلف آپ کو بتایا کہ جی اس وقت معاملہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اغوا بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا، اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ اپنے بچوں کی بہت حفاظت کریں، بہت 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 حفاظت کریں۔ اپنے بچوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر کوئی پولیس، پھر کوئی گورنمنٹ، پھر کوئی بھی یہ سامنے نہیں آتا، کیونکہ بچہ اگر غائب ہوتا ہے تو وہ آپ کا بچہ ہوتا ہے، کسی کے پاس دل نہیں ہوتا، کوئی آپ کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے نشاندہی کی تھی، ان کے والد کو ایک نمبر دیا گیا تھا، پھر ایک نشاندہی پر سانگڑ میں چھاپا مارا گیا تھا، وہاں سے ایک بچی کو بازیاب کرایا گیا، لیکن وہ دعا کاظمی نہیں تھی۔ اب مہدی کاظمی کے مطابق جو کہ ان کے والد ہیں دعا کے، کہ انہیں کچھ پڑوسیوں پر شبہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے پولیس کو آگاہ کیا تھا، کافی خدشات ہیں، بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن جو تکلیف دہ سچویشن مجھے اس وقت ہو رہی ہے، یار دیکھیں میری بات سنیں، کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے، خدا کا خوف کرے، خدا کا خوف کرے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جب اس کی والدہ کہتے ہوئے رو رہی تھیں کہ ہم مسجد میں اعلان کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ بچی کا اعلان کرائیں، بچی گمشدہ مطلب لاپتہ ہو گئی ہے، اس وقت غائب ہو گئی ہے۔ تو جب مسجد جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے کہا جاتا ہے کہ جی ہم ان ناموں کی، ان کے والدین کے مطابق وہ کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہمیں کہ ہم ان ناموں کا اعلان نہیں کرتے۔ مسجد خدا کا گھر ہے، خدا جب تفریق نہیں کرتا انسانوں میں تو فرقوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کے لیے کوئی انسانیت دکھائیں۔ ایک بچی غائب ہوئی ہے، معصوم بچی جو گھر کے نیچے سے غائب ہوئی ہے، اس کو کس حال میں ہوگی اللہ معاف کرے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کبھی کسی والدین کو اس تڑپ سے، اس سچویشن سے نہ گزارے، آمین ثم آمین، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اوپر سے آپ کسی کا درد بانٹنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں تفریق کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ بہت غلط حرکت ہے، اس کی جتنی بھی مزاحمت کی جائے کم ہے کہ والدین کو یہ کہہ دیا گیا جو اپنی بچی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم ان ناموں کی جو ہے وہ ہم ان ناموں کا اعلان نہیں کر سکتے۔ ان ناموں کا ان کو چاہیے کہ بتائیں کہ میں اب اس پر بولنا نہیں چاہتی کیونکہ ہمارے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ پھر اسکالر بن کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے،
یہ بہت غلط ہے. خدا کے لیے کنٹریبیوٹ کریں, اپنا حصہ ڈالیں. ایک بچی غائب ہے, اس کے لیے مدد جتنی کر سکے کریں. پرابلمز نہ کریٹ کریں ان کے والدین کے لیے, تکلیف نہ دیں. وہ پہلے ہی پتہ نہیں کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. خدا سے ڈریں. سب نے اللہ کو جان دینی ہے. ذرا سا خوف خدا اگر آپ لوگوں کے دل میں ہیں تو میرے خیال میں ایسی حرکت یا ایسی کوئی بات نہ کرے. لیکن یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جس نے جو سوچا, جس کی جتنی سوچ ہے, اب سوچ کو تو ہم نہیں بدل سکتے, لیکن یہ سراسر غلط ہے. فرقوں کو سائڈ پہ رکھ دیں, بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہ سوچیں کہ آج کسی کی بچی غائب ہوئی ہے, اگر اس طرح سے ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا جنہوں نے ایسی حرکت کی ہے تو خدا نہ خواستہ آپ اور ہم بھی سیف نہیں ہیں اس ملک میں پھر. اور یقین کریں کہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, تو پرابلمز کو کم کرنے کی کوشش کریں, دعا کریں, کیمپینز چلائیں, جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں, حکام بالا تک پہنچائیں آواز, تاکہ وہ معصوم بچی جو ہے وہ زندہ گھر میں آئے. یہ بعد کی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر پوری کی پوری ہماری جو ہے عوام بھی آ جاتی ہے, پھر پولیس بھی آ جاتی ہے, پھر حکومتی اہلکار بھی آ جاتے ہیں. ابھی کسی نے کرنا ہے تو یقین مانیں ابھی کریں, اس وقت ہے. بچی کے والدین کو آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, جو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کو صحیح سلامت گھر میں جو ہے واپس اپنے والدین کے پاس پہنچائے اور کچھ برا نہ ہو اس کے ساتھ. آمین ثم آمین. اور پولیس کو چاہیے کہ بے شرمی سائٹ پہ رکھ کے اپنا کام جو ہے ایمانداری کے ساتھ کریں. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.